السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آج ہمارا موضوع جو حدیث ہے وہ ایسی حدیث ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ بہت معروف حدیث ہے، بیشتر اہل علم جو ہیں وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اہل اسلام، اہل علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں 3 بار آمین فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے 3 باتیں کہیں اور میں نے ان پر 3 بار آمین کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 3 دعائیں کون سی تھیں، ان کی اہمیت کیا ہے اور ہماری زندگی میں اس کا مقام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دعاؤں کے ذریعے آخر ہمیں پیغام کیا دینا چاہتے تھے، اور ہم اپنی زندگیوں میں ان باتوں کو کیسے شامل کر سکتے ہیں، اور اس طرح اس وعید انداز سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں جس کا ذکر ان دعاؤں میں کیا گیا، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مزید یہ بات کہ محدثین نے بھی اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ یہ تینوں باتیں ایک ساتھ ہی کیوں بیان کی گئی ہیں، اور ان میں مشترکہ وجہ کیا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار آمین کہا۔ اس کے راویوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ راوی جو حدیث جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور جن کتب میں یہ حدیث جو ہے وہ درج ہے اس میں صحیح ابن حبان، المعجم الکبیر، امام طبرانی، مسند احمد، نسائی، ترمذی، احمد بن حنبل، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح اور معتبر کے درجے پر ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر کی 3 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر بیٹھنے یا کھڑے ہو کر خطبہ دینے کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ بعض روایات میں یہ الفاظ نہیں ملتے کہ صحابہ نے پوچھا، لیکن دیگر روایات میں یہ وضاحت موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے آج ایسا کیوں فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن پر جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور میں نے ان پر آمین کہا۔ یہ تینوں ہی ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت سے محرومی ہے اور لعنت ہے۔ پہلی دعا جو تھی وہ کیا تھی؟ رغم انف رجل ادرک رمضان فلم یغفر لہ یا لہو، خاک میں مل جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، یعنی رمضان کو پانا، یعنی اللہ کے بندے کو رمضان کا مہینہ تجربہ کرنا تھا، اس مہینے کو اللہ کی مغفرت طلب کرنے اور نیک اعمال کے لیے، نیک اعمال اکٹھے کرنے کے لیے اس کو گزارنا تھا۔ رمضان ایک روحانی پاکیزگی کا خاص موقع بھی ہے۔ اس میں روزے، عبادات، صدقات، تلاوت قرآن اور نیک اعمال کے ذریعے گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے انسان کو بے شمار مواقع ملتے ہیں، لیکن اگر کوئی رمضان میں اس موقع کو ضائع کر دے تو وہ گناہوں کی معافی ہے گناہوں کی حاصل کرنے کا موقع کھو دیتا ہے، اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا جو قانون رحمت ہے اکثر قانون انصاف پر غالب آ جاتا ہے، یعنی اگر کوئی واقعی سزا کا مستحق بھی ہو، اللہ کی رحمت سے اس کو معافی مل سکتی ہے، لیکن اگر رمضان کے موقع کو ضائع کر دے تو یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے عظیم موقع کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ ہے رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی،
خاک میں مل جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا پر فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا عظیم عبادت ہے جو نہ صرف روحانی قربت اور رحمت لاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی بڑے انعامات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہوئے درود نہ بھیجے وہ لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری کا شکار ہوتا ہے۔ درود بھیجنا محض اختیاری عمل نہیں ہے بلکہ ضروری عمل ہے۔ اللہ کی طرف سے درود مطلوب کیا گیا ہے جس سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن کی وہ آیت بھی ہے کہ اے ایمان والو آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، اللہ اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنے کے فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک بار درود پڑھنے سے۔ دوسرا 10 گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ درجات میں 10 مرتبہ بلندی ملتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو لوگ صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کی شفاعت کے اہل ہوں گے۔ تیسری دعا کی طرف آتے ہیں اب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پر آمین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخلاہ الجنہ۔ خاک میں مل جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا پر بھی فرمایا آمین۔ جو شخص اپنے والدین کے بڑھاپے میں خدمت کرنے کا موقع پاتا ہے، چاہے والد ہو یا والدہ میں سے کسی ایک ہی کی خدمت کیوں نہ کرنی ہو یا دونوں کی، اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا بدقسمتی کی علامت ہے۔ اسلام میں والدین کی خدمت کو جنت کا ٹکٹ بھی کہا گیا ہے کیونکہ اللہ کی رضا والدین کی رضا سے منسلک ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ والدین کی خدمت میں کیا کیا شامل ہے؟ ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے ساتھ نرمی، محبت اور عزت سے پیش آنا، ان کی ہدایت کے مطابق فرما برداری کرنا۔ وفات کے بعد والدین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان سے کیے گئے جو وعدے تھے وہ پورے کر سکتے ہیں، یا انہوں نے کسی کے ساتھ کیا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور تعلق قائم کر سکتے ہیں، ان کے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، نیکی اور حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں والدین کی خدمت کا موقع مل جائے تو ہمیں اس کو نعمت سمجھنا چاہیے کیونکہ وہی خدمت جو ہے وہ جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں مواقعوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی کہ خاص اپنی مغفرت ہم کروا سکیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے والدین کی خدمت سے جنت کما سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیں تو دل کی گہرائیوں سے ان پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔